بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامی تعلیمات وائس۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت تھی کہ کوئی گورنر اپنے دروازے پر جوری نہیں بنا سکتا، ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، باریک لباس نہیں پہن سکتا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے عمر، تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ امیر المومنین نے حاضرین سے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا، تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ اپنے گورنروں کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط تو کرواتے ہیں مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہیں یا نہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مصر میں آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ مصر کے گورنر ایاز بن غانم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریک لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔ یہ شکایات سننے کے بعد امیر المومنین نے قبیلہ انصار کے 2 آدمیوں کو بغرض تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا، تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو۔ اگر اس آدمی نے مجھے غلط خبر دی ہو تو آگاہ کرنا، اور اگر اس کی خبر صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچاؤ۔ دونوں انصار امیر المومنین کے حکم کی تعمیر میں مصر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم مصر کے متعلق حقیقت جاننی چاہی۔ انہوں نے وہی خبر ملی جسے اس شخص نے امیر المومنین سے شکایت کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ دربان نے جواب دیا، آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں انصاریوں نے کہا، حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا ورنہ ہم ابھی اس کا دروازہ جلا دیں گے۔ اتنے میں ایک انصاری جلدی سے آگ کا شعلہ بھی لے کر آ گیا۔ دربان اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اس کی خبر دی۔ حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا، ہم امیر المومنین کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حاکم نے کہا، میری ایک ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو تاکہ تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی مہلت نہ دی جائے۔ جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے سلام کیا مگر امیر المومنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی حیت پہلے سے بہت بدل چکی تھی۔ وہ مصر کے حاکم بن کر جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا مگر
مصر کی سرسبز و شدہ بھی اس کو راس آئی تو وہ گورا چٹا اور باڑی پر کم انسان بن چکا تھا۔ اس لیے امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، میں ایاز بن غانم ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، تیرا ناس ہو، جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تو نے گلے لگا لیا، مگر جس بات کا حکم دیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز بن غانم سے فرمایا کہ اچھا، اب تجھے لوگوں پر حکمرانی کا شوق آ گیا، تم نے حکمرانی کو لذت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ جناب گورنر، یہ کرتا اتاریں اور بکری کے بالوں کا بنا ہوا جبہ پہنیے۔ آپ کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آج کے بعد آپ بیت المال کی بکریاں چرایا کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے بکری کے بالوں سے بنا ہوا لباس، ایک لاٹھی اور صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائیں اور فرمایا، یہ لباس زیر تن کرو۔ میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی رتی لباس پہنے ہوئے دیکھا، یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی سے کہیں بہتر ہے، اور فلاں چراگاہ میں جا کر ان بکریوں کو چراؤ۔ اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ امیر المومنین نے مزید فرمایا، اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو، صرف عمر کے گھر والوں کو روکنا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھر والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ استعمال کیا ہو۔ چنانچہ 6 مہینے تک ایاز بن غانم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننگے بدن پر بکری کے بالوں کا جبہ پہن کر بیت المال کی 300 بکریاں چرائیں۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر پوچھا کہ جناب کچھ مزاج دکھانے آیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوگے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، اب اس کے بعد آپ کو وہی خبر پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے ایاز بن غانم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سابقہ عہدے پر فیض کر دیا۔ قادسیہ کے مقام پر جب حق الباطل کا معرکہ شروع ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے قاصد کا انتظار کرتے۔ جنگ میں فتح ملتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑ سوار کو مدینہ منورہ روانہ کیا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناواقف تھا۔ گھوڑ سوار جس وقت مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کسی قاصد کی آمد کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں جنگ کی صورتحال سے آگاہ کرتا۔ جس وقت وہ گھوڑ سوار طول اڑاتا ہوا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جواب دیا کہ اسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے پوچھا کہ سعد نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس گھوڑ سوار نے کہا کہ لشکر اسلام کو فتح ہو گئی۔
اور ایرانی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اس گھڑ سوار کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ جب آپ اس گھڑ سوار کے ساتھ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا۔ اس گھڑ سوار نے جب لوگوں کی زبانی سنا تو گھوڑے سے اتر آیا اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم مجھے معرکہ کی تفصیل بتاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کی فتح سے بے حد خوش تھے، کیونکہ یہ کامیابی مسلمانوں کو 3 زبردست خونی معرکوں کے بعد ملی تھی۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔